أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھی ہے. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آیت تھوڑی طولانی ہے لیکن ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا. خداوند متعال فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. یعنی خداوند متعال نے یہ واضح کر دیا کہ کسی خاص سمت کی طرف رخ کرنا یہ کسی مذہب کے محسوس شعار میں شامل تو ہو سکتا ہے، کسی خاص سمت کی طرف منہ کرنا یعنی یہ کسی مذہب کی روح نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا شمار کسی مذہب کی روح کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. اچھا، کامل ایمان نبی کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. کیا جی؟ اب اللہ پر ایمان خود مولا متقیان بھی فرماتے ہیں کہ دین کی جو بنیاد ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نا کہ دین کی جو بنیاد ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ تو خدا پر ایمان ہے، خدا کی معرفت ہے. جی، اگر خدا کی معرفت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دین میں تو آپ آگے بڑھے ہی نہیں، ابھی تو پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا. ابھی کل ہی جمعے کے خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ چھٹے معصوم روایت کرتے ہیں کہ نبی اعظم سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے؟ تو نبی اعظم نے سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا فرمایا وہ شرک ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک مان لینا، اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لینا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو اسی میں ہی کثرت کے ساتھ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. ہمارے صاحبان ممبر جو ہیں وہ تو مشہور ہی تب ہوتے ہیں جب سب سے پہلے اللہ پہ حملہ کرتے ہیں. اب بے شک دیکھ لیجیے 90% لوگ آپ کو ممبر پہ آنے والے وہی ملیں گے کہ جو شرک کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے اس میں پہلی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان. کس پہ جی؟ اللہ پر ایمان.
روز قیامت پر ایمان. اب روز قیامت پر اگر ایک بندے کا ایمان ہوگا تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا، وہ پھر گناہ نہیں کرے گا. اور جہاں متقی لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں، دوسری چیزوں پہ ایمان کا ذکر کیا گیا، آخرت پر یقین کا ذکر کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. فرمایا جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں پر بھی ایمان ضروری ہے، کتاب پر ایمان، یعنی جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان، نبیوں پر ایمان، جتنے نبی ہیں سب پر ایمان رکھنا واجب ہے. لیکن شریعت جس نبی کے دور میں آپ ہیں اس دور کے جو نبی ہیں اس کی شریعت پہ اپنے عمل کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم آخری نبی کے دور کے ہیں تو ہم نے آخری نبی کی جو شریعت ہے اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی نبی کا بھی انکار کریں اور اپنا پسندیدہ مال قریبی ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. یعنی یہ بھی فرمایا جو اس پہ عمل کرے. یعنی کیا کرے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اپنے پسندیدہ ترین مال جو ہے اس کو قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی پسندیدہ عمل قرار دیا گیا. اور اس پہ جو عمل کرتا ہے اس کا ایمان جو ہے وہ کامل الایمان ہونے کے قریب آ جاتا ہے. جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، قریبی ترین رشتہ داروں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، مسافروں کی مدد کرے، سائلوں کی مدد کرے، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. اگلی بات عمل کی آ گئی کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. نماز کے بارے میں کل بھی آپ سن رہے تھے کہ چھٹے امام کی زندگی کا آخری جملہ ہی ہے کہ ہم اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، لیکن جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اسے ہماری شفاعت نصیب ہے. اور اللہ بھی قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. نیز جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرنے والے ہوں. یعنی اگر اس نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو وہ پورا کرے. اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں. خدا فرمائے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. اب قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں ایک جملہ کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، اس لیے ضروری ہے قرآن پڑھنا کیونکہ قرآن ہمیں انگلی سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ لے آتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جتنی غلطیاں ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دی ہے. اور اس کی خبر ائمہ معصومین نے پہلے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنے میں دوسرے تم سے آگے چلے جائیں. آج آگے چلے گئے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.